لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ مسلمانوں کا ہے اور ایک طریقہ غیر مسلم کا ہے۔ مسلمان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرما لیا ہے، اور وہ طریقہ ہے جو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس طریقے پہ جو زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس کو بھی بھیجا ہے، جس کو بھی پیدا فرمایا ہے، اسے ایک دن موت ضرور آئے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ ہمارے باپ دادا کہاں ہیں؟ ہم نے بچپن میں اپنے دادا کو دیکھا، بوڑھے تھے وہ، پھر ہمارے سامنے ہی ہم جوان ہو گئے اور ہمارے دادا جو ہیں وہ فوت ہو گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر دیا۔ اسی طرح ہمارے دادا نے اپنے والد کو اور اپنے دادا کو دفن کیا تھا۔ پھر ہم عمر میں اور بڑے ہوئے تو ہم نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، پھر اپنے والد کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، پھر ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اسی طرح قبر میں اتار دیا جائے گا۔ پھر جو آج جوان ہمارے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں، ہم تو زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں، مر وہ بھی جائیں گے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کتنے لوگ، اربوں خربوں لوگ قبروں میں پڑے ہیں، روزانہ کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس سے پوچھو کان میں ذرا کہ بزرگوں زندگی کو کیسا پایا، وہ کہے گا کہ مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے، اب دوسرے دروازے سے باہر نکل رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنا زندہ رہے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اور دنیا کی زندگی اگر 100 سال بھی ہو تو آخرت کے مقابلے میں کتنی بنتی ہے؟ تھوڑی سی، 2-2.5 منٹ، شاید اس سے بھی کم۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کتنا زندہ رہے، وہ کہے گا اے اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بستی اجڑی ہوئی تھی، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے پاس فلسطین سے گزر رہے تھے، بستی اجڑی ہوئی تھی۔ یہ فلسطین کی بستی بہت دفعہ اجڑی ہے، پھر آباد ہو گئی۔ بستی اجڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا کی کہ اے اللہ اس کو کیسے تو زندہ کرے گا دوبارہ، جو مر کھپ گئے وہ لوگ۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک وادی سے گزرے جہاں مردوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، لوگ مرے ہوئے تھے، مرے پڑے تھے کب سے، ان کی ہڈیاں اپنے جوڑوں سے جدا ہو گئی تھیں اور وہ ہڈیاں رل مل گئی تھیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں رہے۔ یہ نیند بھی جو ہے نا یہ موت کی بہن ہے، کہ یہ نیند ہے نا یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں۔ سو رہے ہوتے ہیں یا مر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور جاگنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے ساری کہ تو نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد، بعدما اماتنا، ہماری موت کے بعد تو نے ہمیں زندہ کیا،
روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں نا سونے والے، سب عمل کرتے ہیں نا سنت پہ، جو نہیں کرتا آج سے کرنا شروع کر دے، سنت پہ عمل کرنے سے ہی کامیابی ملے گی۔ ہاں وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا میں نیند سے اٹھا ہوں، تو وہ دعا پڑھتا ہوا اٹھے گا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ عادت جو بنی ہوئی تھی نا، اور لا الہ الا اللہ والوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے خاص، اس میں وہ مشغول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا بھی اسی میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بول بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ جاری رہتا ہے، موت کے وقت بھی ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا، اور موت کا غم، موت کی تکلیف اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیں گے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبروں میں وحشت ہوگی۔ آپ فرمایا کہ گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دی۔ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، پھر سبحان اللہ 2-3 نے کہا، یا سوتے سوتے ہیں؟ وہ نعتوں والے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں تاکہ آپ بھی جاگیں، میں بھی جاگتا رہوں، اللہ ہم سب کو جگا دے۔ ہم سوئے پڑے ہیں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فرماتے تھے سو رہے جاگ رہے، پھر فرماتے تھے اللہ ہمیں جگا دے۔ اصل میں ہم سو رہے، جو غافل ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے۔ بزرگ تھے نا پرانے زمانے میں، ان کو کہا کسی نے کہ حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، آپ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جگانے سے جو نہ جاگے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سویا ہوا نہیں کہتے، اسے مویا ہوا کہتے ہیں۔ یوں کہو کہ ہمارے دل موئے ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا۔